السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا باپ شہر میں نالیاں صاف کرتا تھا مگر مجھ کو مہنگے اسکول میں پڑھا رہا تھا۔ سب کلاس کے بچے میرا مذاق اڑاتے تھے اور ٹیچرز بھی مجھ کو مارنے پیٹتے تھے۔ ایک روز میرا میٹرک کا رزلٹ آیا تو میں نے بورڈ میں اچھے نمبرز لے لیے۔ یہ دیکھ کر کہ میرے کلاس فیلوز کے والدین نے پرنسپل سے کہا کہ اگر اشرف یہاں پڑھتا رہا تو وہ سب اپنے بچوں کو اسکول سے نکال لیں گے۔ پرنسپل نے مجھ پر چوری کا جھوٹا الزام لگا کر کالج سے نکالا تو میرا باپ رونے لگا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ پرنسپل صاحب خود مجھ سے ملنے کے لیے لائن میں لگیں گے۔ یہ سن کر سب مجھ پر ہنسنے لگے، لیکن 12 سال بعد جب پرنسپل ریٹائر ہوئے تو استاد کہتے ہیں کہ میرے والد شہر کی نالیاں صاف کرتے ہیں۔ مجھے نام سے کم اور چوڑا کہہ کر زیادہ بلایا جاتا تھا۔ میں عام بچوں کی کلاس میں پانی نہیں پی سکتا تھا، میرا گلاس میرے بیگ میں موجود ہوتا تھا، اور اسی طرح میں کسی بھی بچے کے ساتھ بیٹھ کر بریک نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ سلسلہ اب سے نہیں برسوں سے چلا آ رہا تھا۔ جب سے میں نے اسکول میں داخلہ لیا تھا، میرے والد خود محنت مزدوری کر کے بھی مجھے اچھے اسکول کالج میں پڑھانے کا خواب دل میں لیے زندہ ہیں۔ اس وقت میں ایک پرائیویٹ اسکول میں زیر تعلیم تھا اور پرنسپل بار بار مجھے بلا کر کہتا کہ اپنے باپ سے کہو کہ وہ اپنی حیثیت کا اسکول دیکھ لے، کیونکہ یہاں پر پڑھنے والے بچوں کے والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ اگر تم نے اشرف کو اسکول میں داخل رکھا تو وہ اپنے بچوں کو اسکول سے ہٹا لیں گے۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر اپنے خون کے گھونٹ بھر کر چپ کر جاتا۔ جب بھی ابو سفید دھلے ہوئے کپڑے پہن کر میری اسکول فیس سے دینے پہنچتے تو پرنسپل صاحب ابو سے بھی یہی کہتے تھے کہ اشرف کو کسی اور جگہ داخل کرواؤ، اور ہمارے ساتھ اسکول کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے۔ ابو ہر بار ان کی منت ترلے کر کے واپس لوٹ جاتے تھے۔ میرے بال پرنسپل صاحب کے ہاتھ میں تھے اور وہ مجھے گھسیٹ کر اسمبلی ہال میں لے کے گئے۔ باقی کلاس کے بچے بھی جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جبھی پرنسپل نے میرے ابو کو فون کر کے بلایا اور وہ بیچارہ ہانپتا کانپتا کالج پہنچ گیا۔ ڈیسک میں سر لگنے کی وجہ سے میرے چہرے پر نیل پڑے تھے اور کئی جگہ سے کھال بھی اتر گئی تھی۔ میں رو رو کر پرنسپل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ ہیڈ ماسٹر جی، میں نے چوری نہیں کی، مگر وہ مجھے بڑی گندی گندی گالیاں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب وہ مجھے یہاں کسی صورت بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ آج صبح تو میں بڑا خوش تھا کیونکہ میرا میٹرک کا رزلٹ لگا تھا اور میں بڑے شاندار نمبر لے کر میٹرک کے امتحان میں کامیاب ہوا تھا، اور اب ہم لوگ فرسٹ ایئر کی کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میرے ابو کے کالج پہنچے، پرنسپل نے مجھے دھکا دے کر میرے ابو کی طرف پھینک دیا اور کہنے لگا کہ لے جاؤ اپنے اس گھٹیا بیٹے کو اور اسے بھی اپنے ساتھ ہی کام پر لگا لو۔ میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں کہ اس لڑکے کی لچن ٹھیک نہیں ہے، تم اس کی پڑھائی پر پیسے برباد کرو، لیکن تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب دیکھو اس نے کیا گھٹیا حرکت کی ہے۔ اسٹاف روم میں جا کر اس نے نہ صرف میرا فون چوری کیا بلکہ دوسرے ٹیچرز کا پرس بھی چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب وہ اٹھ کر واش روم گئے تھے تو اسے امجد نے دیکھ لیا تھا۔ سر امجد میری کلاس ٹیچر تھے اور وہ مجھ سے بے پناہ خار کھاتے تھے۔ ابو غیر یقینی سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میرا زخمی چہرہ اور ہونٹوں سے بہتا ہوا خون ان کے دل کو کمزور کر رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ابو سے کہا کہ ابو، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں تو آج بریک کرنے بھی کلاس روم سے باہر نہیں نکلا کیونکہ میری تو جیب خرچ ہی صبح جرمانے میں لے لی جاتی ہے۔ میں تو کوئی روز سے کلاس روم میں ہی بیٹھا رہتا ہوں۔ ابو نے میرے یہ بات سن کر مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور خود روتے ہوئے پرنسپل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ سر پلیز میرے بیٹے کو کالج میں سے نہ نکالیں، اس کی زندگی خراب ہو جائے گی، اگر اس سے غلطی ہوئی ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ لیکن پرنسپل نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور سیکیورٹی گارڈ کو بلانے لگے تاکہ وہ ہم دونوں کو کالج سے نکال سکیں۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے ابو کا ہاتھ تھام کر انہیں کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ ابو روئے مت، آج یہ مجھ پر الزام لگا کر اس کالج سے مجھے نکال رہے ہیں، لیکن آپ دیکھنا ایک دن ایسا بھی ضرور آئے گا جب یہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے وقت لیا کریں گے۔ نہ جانے اس وقت میرے لہجے میں
ایسا کیا تھا کہ جسے سن کر میرے ابو تو چپ ہو گئے، لیکن باقی سب لوگ مجھ پر ہنسنے لگ گئے تھے۔ میں نے بے دردی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنے ابو کا ہاتھ پکڑا اور اپنا اسکول بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ پہلے بھی کئی بار میری انسلٹ سب کے سامنے کی گئی تھی، لیکن اس بار جو مجھے ہوا تھا اس نے میرے معصوم ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ گھر پہنچ کر ابو چارپائی پر بیٹھ کر رونے لگے اور امی نے میرا حولیہ دیکھ کر اپنا سینہ تھام لیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو تسلی دی کہ وہ پریشان مت ہو۔ کئی روز تو میں اپنے بگڑے چہرے کو لے کر گھر پر بیٹھا رہا، لیکن جیسے ہی میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں فوراً اپنے دوست کے پاس چلا گیا، جس پر مجھے بہت یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ میرا یہ دوست پچھلے 6 مہینے سے ایک ڈاکٹر کے کلینک پر کام کر رہا تھا، اور اس نے مجھے کئی بار کہا تھا کہ ڈاکٹر کو کسی لڑکے کی ضرورت ہے جو بی پی وغیرہ چیک کرے اور مریضوں کو ہینڈل بھی کر سکے۔ میرا خود کا بھی شوق تھا کہ میں بھی ایک ڈاکٹر بن جاؤں، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ڈاکٹر بننے کے لیے خوب ڈھیر سارے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے ابو کو تو نہیں بتایا تھا، لیکن دل ہی دل میں نے یہ سوچا تھا کہ نرسنگ وغیرہ کر لوں گا۔ میری اس دوست کا نام مزمل تھا اور یہ ایک اچھی خاصی پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اپنی شوق کی وجہ سے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی کام کرتا تھا۔ ڈاکٹر اس کے کام سے اتنا مطمئن ہوا کہ اسے اپنے بھائی کی لیبارٹری پر شام 3 بجے سے رات 10 بجے تک ملازمت دلوا دی۔ میرا یہ دوست باقی دوستوں سے بالکل مختلف تھا۔ جب تک ہم لوگ ساتھ پڑھ رہے تھے یہ میری بہت عزت کرتا تھا اور اپنے گھر سے میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتا تھا۔ اس نے میری بات سنی اور اسے غصہ آیا اور کہنے لگا کہ یار، وہ پرنسپل سیدھا یہ چاہتا تھا کہ تم اس کالج میں نہ پڑھو۔ باقی کوئی مسئلے نہیں، کیونکہ تیرے نمبر اتنے اچھے آئے تھے کہ ان کے دوسرے اسٹوڈنٹ نہیں لا سکتے تھے۔ میں بھی اس بات کو سمجھتا تھا۔ خیر، مزمل مجھے اپنے ساتھ لے کر گیا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچا۔ ڈاکٹر کا نام قدیر شاہ تھا اور وہ باہر سے پڑھ کر آئے تھے، اس لیے ان کی سوچ باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھی۔ انہوں نے مجھ سے کچھ ضروری چیزیں پوچھی اور پھر مجھے کہہ دیا کہ میں کل سے ان کے پاس کام پر چلا جاؤں۔ اگلے روز میں اپنا عید کے لیے بنایا ہوا امی کا 2 سال پرانا جوڑا نکال کر استری کروایا اور تیار شیار ہو کر ان کے کلینک پر پہنچ گیا۔ کلینک کی صفائی کی، کولر میں صاف پانی ڈالا، ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں کی اچھی طرح سے صفائی کی اور پھر وہاں کام کرنے والے سینئر لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر مریضوں کو سنبھالنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے کام کرتا دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے بڑے لڑکے کو ہدایت کی کہ اشرف کو بھی جلدی سے ٹریننگ دے، اس قابل بنا دیا جائے کہ مریضوں کو سنبھال سکے۔ میرے ذمہ ان کے گھر سے ان کا کھانا لانا بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک بوڑھی سی ملازمہ بھی تھی، کھانا پکڑا دیتی تھی۔ ڈاکٹر شاہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور کھانا ان کی امی بناتی تھی۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ کلینک پر کام کرنے والے چاروں لڑکوں کے لیے ان کے گھر سے ہی کھانا آتا تھا۔ شروع میں ان لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے سے انکار کرتا رہا، تو ایک روز ڈاکٹر نے مجھے بلا کر مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کل کو وہ مجھ سے نفرت سے دیکھیں یا پھر وہ اسکول کی طرح میرا بھی مذاق اڑائیں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ یہاں پر ایسا کوئی ماحول نہیں ہے۔ مجھے یہ کام کرتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز میں کھانا لینے گھر گیا تو ان کی بوڑھی ملازمہ کچھ گھبرائی ہوئی سی تھی اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی، اشرف بیٹا جلدی سے اندر چلو، بیگم صاحبہ سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ یہ سن کر میں بھاگ کر اندر پہنچا۔ ان کے سر سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کو بھی ایک ضروری میٹنگ کے لیے صبح بڑے ہاسپٹل جانا پڑا اور وہ اب تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ میں نے اپنا دماغ چلایا اور فوراً ایمبولینس کو کال کر دی، اور جب تک ایمبولینس پہنچتی تھی میں نے ایمرجنسی میں ان کی پٹی بھی کر دی۔ ان کو شوگر کی بیماری تھی۔ جیسے ہی مجھے یہ پتہ لگا اس نے فوراً مشین منگوا کر ان کی شوگر چیک کی تو ان کی شوگر خطرناک حد تک گری ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ملازمہ سے کہا کہ انہیں جوس بنا کر پلائیں۔ 20 منٹ میں ایمبولینس پہنچی تو ان کے رضاکاروں نے یہ بھی دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کہ میں نے بروقت عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔
میں نے گھر کے نمبر سے ہی ڈاکٹر صاحب کو کال کر کے بتا دیا تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً اسی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے جہاں پر میں ان کی والدہ کو لے کر جا رہا تھا۔ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں پہنچے میں نے بیگم صاحبہ کا بڑی اچھے طریقے سے دھیان رکھا۔ ڈاکٹر صاحب اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے کیونکہ ان کے والد نے ان کے بچپن میں ہی دوسری شادی کر کے اپنی بڑی بیگم کو طلاق دے دی تھی۔ جب ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ اگر اشرف بروقت انہیں جوس نہ پلاتا تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ سکتی تھی اور وہ میرے گلے لگ کر رونے لگ گئے۔ میں نے ان لوگوں کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا کہ وہ مجھ جیسے انسان کو بھی انسان سمجھتے ہیں۔ میں خود ڈاکٹر صاحب کے گلے سے لگ کر رو پڑا۔ یہ میری زندگی کا اہم ترین موڑ تھا۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی والدہ اب مجھے اپنے گھر کے بچوں سے زیادہ پیار کرنے لگ گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب پہلے ہی میری حالات سے واقف تھے لیکن ان کی امی کو اب جا کر معلوم ہوا تھا تو انہوں نے فوراً ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اس بچے کو تعلیمی ریکارڈ اتنا اچھا ہے تو یہ بچہ پڑھنے کے قابل ہے اور وہ مجھے پڑھانا چاہتی ہیں۔ وہ روز میرے لیے ایسا تھا جس سے اندھے کو آنکھیں مل گئی ہوں۔ انہوں نے میرا ایڈمیشن کروا دیا اور اب میں باقاعدگی سے کالج جانے لگا تھا۔ میرے ذہن میں ایک دم ہی یہ خیال اٹھا تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کے بجائے کوئی ایسا طاقتور شعبہ اپنانا چاہیے جہاں پر میرے پاس اتنا پاور ہو کہ لوگ مجھ سے ڈریں بھی اور میں اپنے اس حوالے سے بھی چھٹکارا پا سکوں جو مجھے ایک صفائی کرنے والا، ایک چور اور چمار جیسے لقب دیتے ہیں، وہ لوگ بھی مجھ سے عزت سے پیش آئیں۔ میں کالج سے واپسی پر سیدھا ڈاکٹر صاحب کے کلینک جا کر کام سنبھالتا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی تعلیم پر بھرپور توجہ دینے کو کہا اور یہ ان کی دعائیں اور محنت تھی کہ سیکنڈ ایئر میں ایک خاک روب کے بیٹے نے بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ میرے ماں باپ ان کے بہت شکر گزار تھے اور وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے انسان نہیں بلکہ فرشتہ بن کر ہماری زندگی میں آئے ہیں، اور یہی حقیقت تھی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ جس معاشرے میں ہمارے پرنسپل جیسے فرعون بھی ہیں وہاں پر ڈاکٹر قدیر شاہ جیسے اللہ کے ولی بھی پیدا ہوئے ہیں۔ مجھ سے چھوٹے تینوں بھائی بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے۔ میری سوچ اور سمجھ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ بہترین ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے میں اب پراعتماد سا انسان نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے جب مجھ سے میرے فیوچر کے بارے میں پوچھا تو میں نے ان کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اور وہ میری بات سن کر کافی دیر تک ہنستے رہے اور پھر کہنے لگے کہ اشرف، تم اصل میں معاشرت سے اپنی ذلت کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار آ گیا تو تم خود بھی ظالم بن کر اسی معاشرے کا حصہ بن جاؤ گے؟ میں کافی دیر تک ان کی بات کو سوچتا رہا اور واقعی یہ حقیقت تھی۔ شاید میں لوگوں سے اپنی تذلیل کا بدلہ لیتے لیتے خود بھی پتھر بن جاؤں، لیکن انہوں نے میری خواہش کا احترام کیا اور میں نے بہترین کالج سے اپنا گریجویشن مکمل کیا اور پھر ان کی سفارش سے ہی میں نے پولیس فورس جوائن کر لی۔ ویسے تو میں سارے ٹیسٹ بھی کلیئر کیے اور فٹنس کا امتحان بھی اچھے سے پاس کیا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب کچھ پورا ہونے کے بعد بھی مجھے سفارش کی ضرورت پڑی۔ میں سب انسپکٹر کے عہدے پر تعینات ہوا تھا۔ میرے لیے یہ سب ایسا تھا جیسا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے ساتھ میرے ماں باپ کی دعائیں تھیں، بلکہ ڈاکٹر قدیر شاہ کی والدہ کی بھی دعائیں تھیں۔ وہ مجھ سے بالکل اپنے چھوٹے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھ پر ایک کے بعد ایک کامیابی کا زینہ کھلتا گیا اور 10 سال بعد میں ڈی ایس پی کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ نہ تو ڈاکٹر قدیر شاہ نے شادی کی تھی اور ان کے والدہ انہیں کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور اب میری والدہ بھی مجھے بے انتہا ٹوکتی رہتی تھی، لیکن میں شادی کے لیے راضی نہیں تھا۔ میرے ایک بھائی نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، ان دوسرے نے انجینئرنگ کر کے ایک بیرون ملک کمپنی کے لیے اپلائی کیا اور قسمت نے ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ چلا گیا۔ میرا سب سے چھوٹا بھائی آرمی جوائن کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں اسے کیڈٹ کالج میں پڑھا رہا تھا۔ زندگی کا سفر یوں ہی تیزی سے جاری و ساری تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب اگر کسی نے مجھے پرانے حوالے سے پہچانا بھی تو وہ میری تذلیل کرنے کے بجائے میری جرات اور ہمت کی داستان لکھے گا، اور یہ بات سوچ کر میں ہنس پڑتا تھا۔
میری والدین ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے جنہیں دیکھ کر میرا سینہ اندر تک ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ مجھے اپنے بچپن کے کیے بات پر اب بار بار حیرت ہوتی تھی کہ میں نے غصے میں صرف ایک بات کہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا احسان کیا تھا کہ اس نے واقعی ہی مجھے ایسی جگہ پہنچا دیا تھا کہ وہی لوگ جو کل تک میرا مذاق بناتے تھے اور مجھے ذلت بھرے لقب سے نوازتے تھے، اب وہ مجھ سے ملنے کے لیے گھنٹوں میرے کمرے کے باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ میری عادت تھی کہ میں مختلف گاؤں دیہاتوں میں کھلی کچہری لگاتا تھا، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ عام لوگوں کو بھی مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی مشکل کا شکار نہ ہونا پڑے، اور میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے حل کر کے دعائیں کما سکتا تھا۔ اسی طرح ایک روز میں اپنے گاؤں میں کھلی کچہری لگائے بیٹھا تھا کہ وہاں پر ایک بزرگ ہانپتے کانپتے میرے سامنے آئے۔ ان کے بیٹوں نے ان کے مکان پر قبضہ کر کے انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ان کی شکل کو غور سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا تھا کہ جیسے میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے، اور جب میں نے ان کی درخواست پر ان کا نام دیکھا تو ایک دم میری ذہن میں اپنے کالج کے پرنسپل کا چہرہ سامنے آ گیا۔ وقت جب بدلتا ہے تو کیسے کیسے لوگ مجبور اور لاچار ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میرے پرنسپل خاور حیات کے ساتھ ایک بیٹی بھی تھی جس نے اپنے پورے وجود کو چادر میں چھپا کر رکھا تھا اور صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، سمینہ حیات، جسے بھائیوں نے باپ کے ساتھ ہی گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میں نے اپنے لوگوں سے کہہ کر جلد از جلد اس بزرگ کی درخواست پر ایکشن لیا اور جائے ان کے بیٹوں سے ان کا گھر ان کو فوراً واپس دلوائے، اور بعد میں اگر وہ انہیں پریشان کریں تو انہیں اچھی طرح سے سمجھا بجھا دیا جائے۔ میں جانتا تھا کہ میری ٹیم میرے اشاروں کو سمجھتی تھی۔ میں نے اس وقت اپنے پرنسپل خاور حیات کو شرمندہ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ وہ مجھے بھی پسند نہیں تھا، میرے استاد رہ چکے تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ وہ فی الحال میری ٹیم کے ساتھ گھر جائیں اور میرے جوان ان کے بیٹوں کو اچھی طرح سے سمجھا دیں گے۔ اگر میں بھی اور کوئی مسئلہ کریں تو ہم لوگوں نے انہیں دیکھ لیں گے۔ وہ یہ سن کر رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگے۔ انہوں نے ہانپتے کانپتے ہاتھوں سے اپنی قمیض سے کچھ توڑے موڑے نوٹ نکال کر میرے سامنے رکھے اور کہا کہ بیٹا، یہ میری طرف سے کچھ تحفہ قبول کرو۔ میں ان کی یہ حرکت دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ میں نے چپکے سے ان کے کان کے پاس جا کر کہا کہ سر، میں یہ پیسے تو لیتا، لیکن بعد میں آپ نے الزام لگا کر سب کے سامنے مار پیٹ شروع کر دی تو وہ میری بات سن کر ایک دم چونک پڑے اور میری آنکھوں پر زور دے کر پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ان کی مشکل آسان کر دی اور دھیرے سے کہا کہ ہیڈ ماسٹر جی، میں وہی اشرف ہوں جس کا باپ گلیوں میں جھاڑو دیتا تھا اور آپ جیسے لوگوں کی نالیاں صاف کرتا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ تلخ ہو گیا تھا تو ماسٹر جی کے چہرے پر ایک دم ڈر اور خوف کے اثرات نمودار ہوئے۔ میں نے ان کا ہاتھ دبا کر کہا کہ ماسٹر جی، پریشان مت ہوں، یہ بات صرف ہم دونوں ہی کے معلوم ہے کہ ہم لوگ ماضی میں ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ انہیں ضرور یہ خوف ستا رہا ہوگا کہ کہیں میں برسوں پرانا بدلہ ان سے نہ لے لوں۔ پھر ان کی بیٹی انہیں لے کر واپس چلی گئی۔ میں نے اپنی ٹیم کو لوگوں کے خاص طور سے ہدایت کی تھی کہ ان بزرگ کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے اور معاشرے میں ایک عزت دار استاد رہ چکے ہیں۔ اہل محلہ نے بتایا کہ اس سے پہلے بھی ان کے بدبخت بیٹے بار بار انہیں مار پیٹ کر گھر سے نکال چکے ہیں، لیکن اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ اپنی بہن کو بھی باپ کے ساتھ گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیا۔ ان میں سے ایک کچھ زیادہ پڑھا لکھا تھا اور ایک پرائیویٹ فرم میں کام کر رہا تھا، اور دوسرا ایک بیٹا پرائیویٹ اسکول کا پرنسپل تھا۔ میں نے انہیں تنہائی میں بلا کر اپنے طریقے سے خاص پر سمجھایا تھا، اور وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ دوبارہ اپنے باپ کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔ میں اس بات کو تقریباً بھول چکا تھا جب تک 15 دن بعد اچانک میرے ملازم نے مجھے اطلاع دی کہ کوئی صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اس وقت اپنی رہائش گاہ پر موجود تھا۔ جب میں نے انہیں اندر بلایا تو خاور حیات اور ان کی بیٹی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پھل اور مٹھائی تھے
اور میرا شکریہ ادا کرنے آئے تھے۔ میں نے عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا اور اپنی والدہ کو بھی بلایا اور ان سے ملنے کے لیے آ جائیں۔ پرنسپل صاحب میرے سامنے بیٹھے ہاتھ جوڑ کر بیٹھے تھے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ بیٹے، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ کیا کرتا، اس وقت میرے اوپر دباؤ تھا اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر تم پڑھائی میں اتنے ہی نمبر لیتے رہے تو وہ لوگ جو ہمارے باقاعدہ ڈونر ہیں اس بات سے ناراض ہو جائیں گے کہ ہم نے ایک غریب لڑکے کو ان کے بیٹے پر فوقیت دی ہے۔ اس وجہ سے میری مجبوری تھی کہ میں نے اس روز تم پر جھوٹا الزام بھی لگایا اور پھر تمہارے کالج سے نکال دیا۔ اور یہ ساری باتیں کرتے ہوئے ان کی نظریں مسلسل نیچے جھکی ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی سمینہ کے چہرے پر آج نقاب نہیں تھا۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو ایک پل کے لیے مجھے لگا کہ جس سے یہ دنیا ہی رک گئی ہے۔ پھر میں نے احترام سے نظریں جھکا لی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے استاد کی بیٹی کو نظر بھر کر دیکھوں۔ میں نے انہیں مزید کچھ کہنے سے روک دیا اور کہا کہ سر جی، اس دن اگر آپ مجھ کو اس طرح ذلیل نہ کرتے تو شاید میں بس 1-2 سال پوزیشن لے کر ہی رہ جاتا، لیکن اس مقام تک پہنچنا میرے لیے ناممکن ہوتا۔ میں نے انہیں ڈاکٹر قدیر شاہ سے اپنی ملاقات کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ سب انہی کی اور ان کی والدہ کی مہربانی ہے۔ میری والدہ نے ان باپ بیٹی کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ انہوں نے بڑا انکار کرنے کی کوشش کی، لیکن میری والدہ اصرار کرتی رہی اور مجبوراً انہوں نے کھانا کھانے کی حامی بھر لی۔ میری نظر بار بار اس لڑکی کی طرف بھٹک رہی تھی۔ نہ جانے ایسا میرے ساتھ پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا اور میری ماں نے شاید میری نظر کی چوری پکڑ لی تھی۔ امی نے جب سمینہ سے پوچھا کہ اس نے کہاں تک تعلیم حاصل کی ہے تو اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا کہ وہ MBA کے فائنل سال میں ہے۔ امی نے ڈائریکٹ اس کی والد سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بچی کی کہیں بات طے کر رکھی ہے یا ابھی تک یہ سنگل ہے؟ تو پرنسپل صاحب نے چونک کر میری ماں کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگے کہ ابھی تو کہیں بھی بات طے نہیں ہوئی، کیونکہ اس کے بھائی اور اس کی تعلیم پر لگنے والے پیسوں کو ہی فضول خرچی قرار دیتے رہے ہیں۔ شادی کے لیے سوچنا تو… ان کے لہجے میں اس وقت اتنی یاسیت بھری ہوئی تھی کہ ایک دم سے میرا دل بھی لرز گیا۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے کتنا محبت کرتا ہے، میں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا تھا۔ میں اپنی امی کے ارادے جانتا تھا، اس لیے میں نے انہیں نظروں ہی نظروں میں باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی دیکھ کر میں چپ رہ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤں۔ مجھے ہی بہت سی لڑکیوں نے خود ہی شادی کی پیشکش کی تھی، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کی طرف پیش رفت نہیں کی تھی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اگر میری زندگی میں کوئی آئے تو ایسا ہو جسے میری ماضی کے بارے میں بھی علم ہو، اور ساتھ ہی میری عجیب سی خواہش تھی کہ کوئی مجھے میرے ماضی کے حوالات نہ دے۔ وہ لوگ وہاں تک چنگی میں پہنچے تھے، لیکن میں نے اپنے ڈرائیور سے کہہ کر انہیں سرکاری گاڑی میں گھر چھڑوا دیا۔ مجھے اس لڑکی کی سنجیدگی نے بہت متاثر کیا تھا۔ ان کے جاتے ہی امی ایک بار پھر سے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی اور کہنے لگی کہ اشرف، اب بس کرو، اپنی ضد چھوڑ دو۔ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں اب کب تک تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں گی؟ ساری عمر ہو گئی مجھے کام کرتے کرتے، اللہ نے مجھے کوئی بیٹی بھی نہیں دی جس کے سر پر بیٹھ کر میں چند دن راج ہی کر لیتی۔ 4 بیٹے دے دیے اور چاروں کے چاروں اتنے نکمے کام کاج پر ہونے کے باوجود اب تک کنوارے ہیں۔ امی نے آخر روایتی ماؤں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ مجھ کو بس امی کی اس عادت سے ہی ڈر لگتا تھا۔ میں نے آخر ان پر ساری بات چھوڑ دی کہ اپنا دامن چھڑوا لیا۔ میں رات کو اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کر اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پیسہ اور عہدہ انسان کی ذات پات اور اس کے سارے عیب چھپا دیتا ہے۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ کو میری حیثیت سے بڑھ کر نوازا تھا۔ چند ہی دن میں امی نے خاور حیات سے بات کی کہ وہ تو جس سے رضامند ہی بیٹھے تھے، فوراً ہاں کر دی، لیکن میں نے امی سے کہا کہ میں سمینہ سے اس کی رضامندی پوچھے بنا نہیں شادی کروں گا، اور پھر میں نے اس سے بات کر کے اس کو اپنے بارے میں ایک ایک بات بتا دی۔ جواب میں اس نے ایک ایسی بات کہی کہ جس کو سن کر میں نے ایک پل بھی فیصلہ کر لیا، یہی لڑکی میرا نصیب بنے گی۔ وہ کہنے لگی کہ اللہ نے آپ کو پہلے بدترین سے گزارا تھا، پھر بہترین سے نوازا، اور اب میں اس کو اپنی
خوش نصیبی سمجھوں گی کہ اگر آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیں گے۔ 1 ماہ بعد ہماری بہت اچھے طریقے سے شادی ہو گئی۔ خاور حیات بڑے فخر سے میرا تعارف لوگوں سے کرواتے رہے کہ یہ میرا بہت ذہین اسٹوڈنٹ تھا، آج اپنی محنت اور اللہ کی کرم نوازی سے اس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ میں لوگوں کے چہرے دیکھتا رہا، مسکرا مسکرا کر ان سے مبارک بات وصول کرتا رہا۔ سمینہ میری طرف دیکھ کر شرمیلے انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میرے ماں باپ، میرے تینوں بھائی بہت خوش تھے اور میں بھی بہت مطمئن تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، جو اپنی مخلوق کے ہر دور پر اپنے کرم کا مرہم ضرور رکھتا ہے، بس انسان صابر رہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔